بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت اللہ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر ایک پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت فجر کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام میں ایسی تاثیر عطا فرمائی جو بندے کے دل اور دماغ، روح اور جسم اور دنیا و آخرت سب کو منور کر دیتی ہے۔ یہ سورت اپنی تاثیر، روانی اور معنوی حسن میں ایسی بے مثال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کوئی بیمار اس سورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اگر کوئی گناہگار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا اس کے لیے بھی خاص مانا گیا ہے، کیونکہ اس وقت رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے پوری وسعت سے کھول دیتا ہے۔ اس ایک طرف سے سورت مبارکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، تو دوسری طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیار ہے اور کلام پاک سے پڑھی جانے والی قرآن پاک کی یہ خوبصورت سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت نماز میں فجر کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو بندہ فجر نماز کے بعد کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، تو وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، حتیٰ کہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اس سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس سورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندر اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت مبارکہ ہے کہ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت نماز فجر کے بعد کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے بہت کچھ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ جو وہ مانگتا ہے، اس کی وہ خواہش رکھتا ہے، تو یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یعنی خاص عمل ہے جو دولت کی فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جن لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو پڑھنا معمول بنا لیا تو وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہوگی، دولت رہے گی، اور نماز کی برسات کی صبح سے زندگی میں شروع ہو جائے گی، دولت کے طوفانی بارش برسنے لگے گی۔ پیارے ناظرین، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی ہر آیات، ہر سورت مبارکہ اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج جس سورہ کا ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ نماز فجر کے بعد پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے، جس کے پڑھنے سے بیمار کو صحت مل جاتی ہے، مالی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے،
رزق کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ خاص سورت مبارکہ سورۃ الرحمن ہے جو عروس القرآن یعنی قرآن کی ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی 55 نمبر سورت ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان یعنی رحم فرمانے والا۔ اس سورت کی کل آیات 78 آیات ہیں۔ علماء کے مطابق مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، ہر نعمت کے بارے میں یہ بتایا کہ بار بار یہ ایک آیت دہرائی، ترجمہ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس سورت میں 31 بار دہرائی گئی، جو کہ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد انداز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانا دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے اور اس سے لو لگائے۔ صبح کے پر نور وقت میں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو سورہ رحمان جیسے کلام کو پڑھنا صفائی، نیت کی پاکیزگی اور روح کی بلندی ہے، اور روح کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والا نہ صرف دنیا کے فوائد دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا وظیفہ رزق میں کشادگی، شادی میں آسانی، دشمنوں سے نجات اور دوسرے حفاظت اور اولاد کی بہتری، ہر مقصد کی تکمیل کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس بندے کے دل میں نیت ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرے گا، اس کے لیے یہ سورت دنیا کی سب سے بڑی دوا ہے، سب سے عمدہ دوا ہے، سب سے خاص ندا بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات جنات کو سورہ رحمان سنائی دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پڑھتے ہیں تو جنات جواب دیتے ہیں، اب ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا، ہم تو جنات سے بھی گئے گزرے نکلے، اب تو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنات کی پیروی کرنی چاہیے۔ محدثین مفسرین نے بیان کیا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے۔ اولیاء صوفیہ نے تجربہ کیا، جو شخص مسلسل سورہ رحمان کو توجہ سے سنتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے دل کا سکون، ذہنی سکون، جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جب سورہ رحمان کی تلاوت کرتے تو اس آیت پر پہنچ کر رو پڑتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، یا اللہ، میں تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ پیارے ناظرین، آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی آ رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ درود شریف پاک ایک بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں مل سکیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر نماز فجر ادا کر کے درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت سورت مبارکہ یعنی سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اس کو مکمل توجہ دھیان کے ساتھ سنیں، دھیان سے پڑھیں۔ اس کی تلاوت کے دوران تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ پڑھ کر باقی سورت کی تلاوت مکمل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا رحیم یا کریم۔ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر آخر میں ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ، رزق، صحت، عزت، اولاد، دشمنوں کے سر اور دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیں، کیونکہ فجر کے وقت روحانیت اور برکت والا وقت ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کا وظیفہ انسان کو نعمت اللہ کی خاص رحمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس صورت میں صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان، جو اس کے دنیا اور آخرت میں کئی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔